بنا سکتا ہے۔ مولانا طارق جمیل کی نصیحتیں دل کو نرم اور آنکھوں کو نم کر دیتی ہیں۔ ان کے بیان پر عمل کرنے سے نماز، صبر اور شکر کی اہمیت سمجھ آتی ہے۔ وہ ہمیں اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو اپنی زندگی کا حصہ بنانے کا درس دیتے ہیں۔ مولانا طارق جمیل کا بیان سن کر انسان اپنے اعمال پر غور کرنے لگتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَلَوْ كُنْتُمْ فِي بُرُوجٍ مُشَيَّدَةٍ، بڑے بڑے برج بنا لو، بڑے بڑے لوہے کی دیواریں کھڑی کرو، لیکن اللہ نے تمہیں اٹھانا ہے تو مرنے والے سے اگر اللہ راضی ہے تو اس سے مرنے والے کے لیے اس سے خوبصورت کوئی پیغام نہیں۔ جس عمر میں بھی مر جائے، بڑھاپے میں، جوانی میں، عربت میں، پیسے میں، مال میں، حکومت میں، اگر مرنے والے پہ اللہ ناراض ہے تو اس سے خوفناک کوئی پیغام نہیں۔ تو اللہ اس کائنات کا مالک ہے، یہ کچھ بھی نہ تھا۔ اولم یر الذین کفروا ان السماوات والارض کانتا رتقا، کیا تم نے کبھی خیال نہیں کیا جو میرا انکار کرتے ہو کہ زمین آسمان زیرو تھے، زیرو، ففتقناہما، ہم نے اسے پھاڑا، فتقہ پھاڑنے کو کہتے ہیں، ہم نے اسے پھاڑا، جعلنا من الماء کل شیء حی، اور ہر زندہ مخلوق کو، صرف انسان نہیں، ہر جاندار مخلوق کو پانی سے پیدا کیا۔ پانی جسم سے نکل جائے تو ڈی ہائیڈریشن اسے ڈاکٹر کہتے ہیں، موت واقع ہو جاتی ہے۔ تو کچھ نہ سے یہ سارا کچھ بنایا۔ ہمارے نبی نے ہم پر احسان کیا کہ ہمیں یہ علم دیا کہ اس تمہیں اور اس کائنات کو بنانے والا اللہ ہے۔ بدقسمت ہیں وہ انسان جو اللہ کو نہیں جانتے اور وہ آج تک بھولے ہوئے ہیں، اور آج تک ان کی سمجھ میں نہیں آیا کہ یہ سب کچھ بنا کیسے اور بنایا کیسے۔ اور اللہ ایک جگہ کہتا ہے ان ربکم اللہ، تمہارا رب اللہ ہے، تمہیں پالنے والا، تمہیں دینے والا اللہ ہے۔ وہ یہ برٹش پاسپورٹ سے تمہارا رزق نہیں بڑھے گا، اور انڈین پاکستانی پاسپورٹ سے تمہاری روزی کم نہیں ہوگی۔ وہ آسمان والے کے قبضے میں ہے ساری دنیا کے خزانے، وَلِلَّهِ خَزَائِنُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، زمین آسمان کے خزانوں کا مالک ایک اکیلا اللہ ہے۔ تو کہتا میں تمہارا پالنے والا ہوں، ان ربکم اللہ۔ چونکہ انسان کو سب سے بڑا دھوکہ اس پہ لگتا ہے، جس کی وجہ سے وہ جھوٹ، ہیرا پھیری، رشوت اور الٹے سیدھے کام کرتا ہے کہ پتہ نہیں پیسہ کہاں سے آئے گا، کھائیں گے کہاں سے۔ تو اللہ نے کہا ان ربکم اللہ، وہ اللہ ہے جو تمہیں پالنے والا ہے۔ وہ کون ہے؟ الذی خلق السماوات والارض، اس نے زمین آسمان کو بنایا، ثم استوى علی العرش۔ مولانا طارق جمیل کا بیان ہمیں اپنے گناہوں سے توبہ کرنے اور اللہ کی طرف لوٹنے کی ترغیب دیتا ہے۔ ان کے بیان پر عمل کر کے انسان اپنے اخلاق بہتر بنا سکتا ہے۔ مولانا طارق جمیل کی نصیحتیں دل کو نرم اور آنکھوں کو نم کر دیتی ہیں۔ ان کے بیان پر عمل کرنے سے نماز، صبر اور شکر کی اہمیت سمجھ آتی ہے۔
وہ ہمیں اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو اپنی زندگی کا حصہ بنانے کا درس دیتے ہیں۔ مولانا طارق جمیل کا بیان سن کر انسان اپنے اعمال پر غور کرنے لگتا ہے۔ عرش پر استوا کیا اور کیا کرتا ہے؟ یغشی اللیل النہار، دن کو آگے چلاتا ہے، رات کو پیچھے چلاتا ہے۔ یطلبہ حثیثا، ان کی دوڑ لگی ہوئی ہے، آگے آگے دن بھاگتا ہے، پیچھے پیچھے رات بھاگتی ہے۔ پھر اور کیا کہتا ہے؟ الشمس، یہ سورج، والقمر، یہ چاند، والنجوم، یہ ستارے، مسخرات بامرہ، تیرے رب کے حکم کے تابع ہیں۔ الا، یہ ایک سائرن ہے، سنو غور سے، مرد بھی عورتیں بھی۔ لہ الخلق، خالق اللہ ہے، والامر، حاکم بھی اللہ ہے۔ فتبارک اللہ رب العالمین، بابرکت ہے تم سب کو اور کل کائنات کو پالنے والا۔ لہ الخلق، خالق اسے کہتے ہیں جو بغیر میٹیریل کے سب کچھ بنا، زیرو سے دھماکہ کیا، جس کو بگ بینگ کہتے ہیں۔ کوئی 13 ارب سال کہتا ہے، کوئی 20 ارب سال کہتا ہے، کوئی 25 ارب سال کہتا ہے، سائنسدانوں کی باتیں۔ اور اللہ نے یہ سارا کچھ بنایا۔ اب ایک جگہ اس کو اور تفصیل سے بتاتا ہے، أَإِنَّكُمْ لَتَكْفُرُونَ بِالَّذِي خَلَقَ الْأَرْضَ فِي يَوْمَيْنِ وَتَجْعَلُونَ لَهُ أَنْدَادًا، کس اللہ کو انکار کر چکے ہو، کس اللہ کو نہیں مانتے جس نے تمہارے لیے اس زمین کو بنایا 2 دن میں، گرے اسٹرکچر 2 دن میں۔ وَجَعَلَ فِيهَا رَوَاسِيَ، پھر اس میں پہاڑ لگائے۔ وَقَدَّرَ فِيهَا أَقْوَاتَهَا، پھر اس کے اندر اس نے خزانوں کو بھرا۔ فِي 4 أَيَّامٍ سَوَاءً لِلسَّائِلِينَ، 4 دن میں اللہ کہتا ہے میں نے تمہاری زمین کو بنایا۔ یہ کائنات اتنی بڑی ہے، جو ناسا والے کہتے ہیں، جو انہوں نے دیکھا ہے، جو نہیں دیکھا وہ بے شمار ہے۔ جو دیکھا ہے، جو دیکھا ہے، اس کو یہاں سے ایک جہاز چلے اور یہاں تک آئے روشنی کی رفتار سے 3 لاکھ کلومیٹر فی سیکنڈ، تو اس کو یہاں سے یہاں تک آنے میں 90 ارب سال لگتے ہیں۔ تو یہ کتنی بڑی کائنات ہے۔ پھر اوپر آسمان، پہلا، دوسرا، تیسرا، چوتھا، 5واں، 6واں، 7واں، پھر کرسی، پھر عرش، پھر لوح محفوظ، پھر فرشتے۔ تو میں قربان جاؤں، میں سوچتا تھا کہ زمین تو اللہ نے 1 سیکنڈ میں بنا دی ہوگی۔ پہلے میں نے آیت پڑھی کہ اللہ نے 6 دن میں یہ سارا کچھ بنایا، 6 دن میں۔ تو اس میں مجھے خیال آتا تھا کہ ہماری زمین تو اتنی سی ہے، تو یہ اللہ نے 1 سیکنڈ میں بنا دی ہوگی۔ جب میں نے حامین سجدہ کو پڑھتے ہوئے غور کیا تو میری عقل جواب دے گئی۔ وہ کہتا ہے 4 دن میں تمہاری زمین بنائی، کتنی ہے؟ 24,000 کلومیٹر۔ اور جو ہمارا نظام شمسی ہے، جس میں سورج ہے، 9 سیارے ہیں، یہ 4.5 ارب میل میں پھیلا ہوا ہے۔ تو اسی فضا میں اتنے بڑے سیارے ہیں کہ ہمارے مولانا طارق جمیل کا بیان ہمیں اپنے گناہوں سے توبہ کرنے اور اللہ کی طرف لوٹنے کی ترغیب دیتا ہے۔ ان کے بیان پر عمل کر کے انسان اپنے اخلاق بہتر بنا سکتا ہے۔ مولانا طارق جمیل کی نصیحتیں دل کو نرم اور آنکھوں کو نم کر دیتی ہیں۔ ان کے بیان پر عمل کرنے سے نماز، صبر اور شکر کی اہمیت سمجھ آتی ہے۔ وہ ہمیں اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو اپنی زندگی کا حصہ بنانے کا درس دیتے ہیں۔ مولانا طارق جمیل کا بیان سن کر انسان اپنے اعمال پر غور کرنے لگتا ہے۔ جو نظام شمسی ہے، اس جیسے 50 نظام ایک سیارے میں رکھے جا سکتے ہیں۔ بلا وہو الخلاق العلیم، تم مانو یا نہ مانو،
بہت ہی طاقتور خالق ہے، اور ایسا خالق ہے کہ ذرے سے لے کر عرش تک ہر چیز پر اس کی نظر ہے، دیکھتا ہے، جانتا ہے۔ تو اس پہ لگائے 4 دن۔ آگے کیا کہا؟ ثم استوى الى السماء، پھر آسمان کی طرف توجہ فرمائی، وہی دخان، وہ ایک دھواں تھا، فقال لها، آسمان کو کہا، وللارض، زمین سے کہا، ایتیا طوعا او کرہن، جھک جاؤ اپنے اللہ کے سامنے، جی چاہے یا نہ چاہے۔ قالتا، زمین آسمان بولے، اتینا طائعین، یا اللہ ہم جھک گئے، ہم نے سر جھکا دیا۔ اتنی بڑی کائنات کہتی یا اللہ ہم نے سر جھکا دیا، اور یہ اتنا سا انسان پدہ سا یہ کہتا ہے میری مرضی میں جو کراں ہے، تو تیری مرضی ہے تو جو کرم موت نو ذرا دھکا دے کے دکھا۔ اسرائیل نو کلاشن کو ٹھوک دے، چل پہلے تینوں مارا، قبر میں جانے سے انکار کر دو، قیامت کے دن اٹھنے سے انکار کر دو، اللہ حساب کے لیے فرشتے بھیجے تو آکڑ جاؤ نے میں نے حساب دینا ہے طاقت کسی میں؟ تو اللہ کہتا ہے سارا کچھ جھک گیا۔ تو پھر اللہ نے کیا کیا؟ فَقَضَاهُنَّ 7 سماوات فی یومین۔ آپ سارے ذرا اس پر اللہ کے واسطے غور کرو کہ یہ کائنات اتنی بڑی ہے، اس کی کوئی حد نہیں۔ 2 ٹریلین گلیکسیز دیکھی ہیں سائنسدانوں نے، اور یہ کہ صرف وہ ہے جو ان کی دوربین نے کیچ کیا، اس سے تو بہت زیادہ ہے۔ پھر آسمان، پھر فرشتے، پھر جنت، پھر دوزخ، پھر عرش۔ تو اللہ کہتا ہے ساری کائنات کو 2 دن میں بنایا۔ اب میرے ساتھ ہیں، ساری کائنات کو 2 دن میں بنایا، اور تمہارے برمنگم کی زمین کو، اور 7 بر اعظم کو 4 دن میں بنایا۔ 4 دن، اتنی سی زمین 4 دن، اور اتنی بڑی کائنات 2 دن، صرف 2 دن۔ قل اِنَّكُمْ لَتَكْفُرُونَ، ایسے رب کا انکار کرتے ہو جس نے تمہارے لیے زمین کو 4 دن لگا کے بنایا اور باقی ساری کائنات کو 2 دن میں بنایا۔ وَأَوْحَى فِي كُلِّ سَمَاءٍ أَمْرَهَا، ہر آسمان کو اپنے حکم کے تابع کیا۔ وَزَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ، پہلے آسمان کو ستاروں سے سجایا۔ اگر اللہ ستارے سیارے نہ بناتا، آپ تو یہاں اس ملک میں رہتے ہیں، یہاں تو سورج ہی اوکھا نظر آتا ہے، تو ستارے کی نظر آنے تو آئے ہم۔ ہمارے ملکوں میں تو دیہات میں رات کو جب کالی رات ہوتی ہے، چاند نہیں ہوتا ہے، تو ستاروں کی دنیا اتنی خوبصورت ہے کہ اللہ کی قسم نیند نہ آئے، آدمی دیکھ دیکھ کے حیران ہوتا ہے۔